أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صلوات خالق کائنات کی لامتناہی حمد و ثنا اور ذوات مقدسہ و مطہرہ حضرات محمد و آل محمد پر لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام کے بعد میرے لیے یہ مقام سعادت ہے کہ ذکر محمد و آل محمد کے وسیلے سے آپ مومنین مخلصین کی زیارتوں کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ میں نے حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک معروف آیہ وافی ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ ارشاد رب العزت ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ میرے حبیب فرما دیجئے اے وہ لوگ کہ جو اپنے گناہوں کے سبب اپنے نفسوں پر ظلم کر چکے ہو، کل میرے حبیب آپ ارشاد فرما دیجئے یا عبادی اے میرے بندو، گویا اللہ اپنے محبوب کے وسیلے سے اپنے بندوں سے گفتگو فرما رہا ہے۔ خدا آپ سے گفتگو کر رہا ہے، مجھ سے خدا گفتگو کر رہا ہے اپنے محبوب کے وسیلے سے۔ کل میرے حبیب آپ فرما دیجئے یا عبادی اے میرے بندو اسرفوا علی انفسہم، جو گناہوں کے سبب اپنے نفسوں پر ظلم کر چکے ہو۔ ذرا دوبارہ توجہ فرمائیں، اللہ فرما رہا ہے محبوب کے ذریعے ہم سے خدا بات کر رہا ہے کہ یا عبادی اے میرے بندو، لفظ عبادی پہ ذرا توجہ رہے، یا عبادی اے میرے بندو اسرفوا علی انفسہم، جو گناہوں کے سبب اپنے نفسوں پہ ظلم کر چکے ہو۔ کیا مطلب؟ اگرچہ گناہگار ہو تو میرے عبادی اے میرے بندو لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تمہارے سب کے سب گناہ معاف فرما دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، وہ بخشنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ دینی درسگاہ ہے، مدرسے کا جلسہ ہے، علماء کرام خطاب فرما رہے ہیں، تو مومنین میں اور پڑھنے والے میں اتنا زیادہ فاصلہ اچھا نہیں لگ رہا۔ اگر آپ ایک مہمان کی حیثیت سے عزت عطا فرمائیں، اللہ نے پاؤں جیسی نعمت عطا فرمائی ہے، اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے پیچھے جتنے احباب بیٹھے ہیں سارے اندر تشریف لے آئیں اور مجلس کی زینت بنے۔ باہر جو احباب تشریف فرما ہیں، آپ حضرات جو پیچھے بیٹھے ہیں تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، یہ بیچ میں جو جگہ خالی ہے اس کو پر کر دیں۔ میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں درود پڑھتے ہوئے محمد و آل محمد پر بلند آواز کے ساتھ۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تمہارے سب کے سب گناہ معاف فرما دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، وہ بخشنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ توجہ ہو تو میں بات شروع کروں یا
خدا کتنا مہربان ہے، خدا اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے، اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے، اس بات کا اگر اندازہ لگانا ہو تو رحمت خدا سے مایوس کرنے والے درندہ صفت ظالم ملاؤں کے بیانات کے ذریعے خدا کو نہ سمجھنا، خدا کو سمجھنا ہو تو ماں کے ذریعے سمجھنا کہ خدا کیا ہے۔ بولو یار میرے ساتھ، اگر تھوڑا بات کرو گے تو میں مجلس پر کروں گا۔ ماں والے بیٹھے ہو یار، جن کی مائیں جا چکی اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اور جن کی مائیں زندہ ہیں ایک الہی نمائندہ تمہارے گھر میں موجود ہے، اس نمائندہ خدا کی قدر کریں، ماں کے ذریعے سمجھے کہ خدا کیا ہے۔ اب میں آپ کے چہرے پڑھ لوں گا کہ جنہیں میری بات سمجھ آ رہی ہے ان کے چہرے پہ آثار بدل جائیں گے تو مجھے سمجھ آ جائے گی کہ میری بات سمجھی جا چکی ہے۔ میرے قبلہ ماں کے ذریعے سمجھیے کہ خدا کیا ہے۔ ماں عورت کا نام نہیں ہے، ماں ایک کردار کا نام ہے۔ شاباش، اس کا مطلب ہے آپ اردو سمجھتے ہیں، ماں عورت کا نام نہیں ہے، ماں ایک کردار کا نام ہے۔ اگلا جملہ نسبتاً مشکل ہے لیکن مجلسی لوگ بیٹھے ہو، مجلسیں علماء سننے والے، ماں عورت کا نام نہیں ہے، ماں ایک کردار کا نام ہے، اور جب عورت ماں کی منزل پہ آتی ہے تو مظہر صفات خدا بن جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ خالق حقیقی وہ ذات ہے، ذریعہ خلقت اللہ نے ماں کو بنا کے بھیجا ہے۔ متکلم حقیقی وہ ذات ہے، ایک ایک لفظ ایک ایک حرف کر کے سکھانے والی ہستی کا نام ماں ہے۔ میرے سامنے سب مرد حضرات بیٹھے ہو، منہ آپ کا ہے لیکن آپ کے منہ میں جو زبان ہے نا وہ آپ کی نہیں ہے۔ آپ نے مردم شماری کے فارم پر کیے ہوں گے، مردم شماری کے فارم میں پدری زبان کا کھانا نہیں ہوتا، مادری زبان کا کھانا ہوتا ہے۔ منہ آپ کا ہے، آپ کے منہ میں جو زبان ہے وہ آپ کی ماں والی ہے۔ میرے قبلہ رازق حقیقی وہ ذات ہے۔ دعائے مشلول میں میرے امیر آقا ارشاد فرماتے ہیں، یا رازق الطفل الصغیر، اے چھوٹے بچے کو رزق دینے والی ذات، چھوٹے بچے کا بھی رازق وہ ہے، ذریعہ رزق ماں ہے۔ بڑی مہربانی، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ رازق وہ ہے، ذریعہ رزق ماں ہے۔ اگلے جملے پہ یہ محفل ویسے ہی جنت ہے، اب اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں تو ذرا توجہ فرمائیں گے تو لطف لیں گے، روحانی لطف آپ کو حاصل ہوگا۔ اصلاً رحیم و کریم وہ ذات ہے، ذریعہ رحم و کرم اللہ نے ماں کو بنا کے بھیجا۔ نہیں، پھر سنیے، اصل رحیم و کریم وہ ذات ہے، ذریعہ رحم و کرم اللہ نے ماں کو بنا کے بھیجا ہے۔ اور میرے قبلہ اس شرط کو بھی جانے دیجئے کہ ماں انسان کی ہو یا ماں حیوان کی ہو۔ نہیں، غور نہیں فرما رہے۔ ماں انسان، یہ میں یہاں جھنگ میں 2 سال یہاں بھی میں پڑھا ہوں حسینیہ میں، علامہ کاظم حسین نصیر جاوی شہید صاحب کے پاس، تو یہ ابتدا میری یہاں سے ہوئی جھنگ سے، میں اس ماحول کو جانتا ہوں۔ میں نام لے کے کہہ دیتا ہوں، کٹے کی ماں بھینس ہو، چوزے کی ماں مرغی ہو، ماں انسان کی ہو، ماں حیوان کی ہو، ماں کسی چرند کی ہو، ماں کسی پرند کی ہو، جس پہ لفظ ماں آتا ہے، یہ جو ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے یہ ماں کا پیار نہیں ہے، یہ خدا ہے جو ماں کے وسیلے سے مخلوق سے پیار کرتا ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ یہ خدا ہے جو ماں کے وسیلے سے مخلوق سے پیار کرتا ہے۔ دلیل سنیے گا، دلیل یہ ہے کہ میری اور آپ کی محبتوں کا سمندر جو ماں کے دل میں ہے، یہ دل خود بخود نہیں بن گیا، اس دل کا بھی کوئی بنانے والا ہے، اس دل کا بھی کوئی خالق ہے۔ اور سوچو، جب ماں ایسی بنائی ہے تو خود کیسا ہوگا؟ مل کے عبادت کریں، سارے بولے یا رسول اللہ حیدری۔ بہت شکریہ۔
جب مائیں ایسی، کون ماں، بات آ گئی ہے تو سنیے، کون ماں سب سے آخر میں ناراض ہونے والی اور سب سے پہلے مان جانے والی؟ یا جو دعائے کمیل پڑھا کرتے ہو، دعائے کمیل میں میرے امیر آقا ارشاد فرماتے ہیں، یا سری الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، اے جلدی راضی ہو جانے والی ذات۔ اس صفت کا مظہر سری الرضا، اس کی صفت ہے سری الرضا ہے، جلدی راضی ہو جانے والی ذات۔ اس صفت سری الرضا کا مظہر انبیاء بھی ہیں، آئمہ بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں، لیکن ایک چھوٹا سا مظہر اپنی صفت سری الرضا کا چھوٹا سا مظہر اللہ نے دنیا میں ماں کو بنا کے بھیجا ہے۔ کون ماں سب سے آخر میں ناراض ہونے والی اور سب سے پہلے مان جانے والی؟ او بھائی، میں لائق بیٹے کی بات نہیں کر رہا، وہ نالائق ترین لڑکا جسے محلے والے گلی میں کھڑا نہیں ہونے دیتے، بہن بھائیوں نے قطع تعلقی کر رکھی ہے، باپ نے آگ کر دیا ہے، دوستوں نے کہا خبردار ہمارے سامنے نہ آنا، قانون اس کے پیچھے، پولیس اس کے پیچھے، زمانے کا کوئی فرد اس کمینے کو منہ لگانے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن اس دنیا میں ایک ہستی ہے، ماں، چوری چوری اسے کھانا بھی کھلاتی ہے۔ بولو یار میرے پاس، چوری چوری اسے کھانا بھی کھلاتی ہے، لوگوں کو سمجھاتی ہے میرا لال دل کا برا نہیں۔ اور میں سوچتا ہوں اگر ماں کی زندگی میں بھی ایک لمحہ ایسا آ جائے اور ماں کو بھی کہنا پڑ جائے چل نکل یہاں سے، اور وہ گھر سے نکلے اور اگلے ہی لمحے یوں ٹرن لے کے واپس آ جائے، سچے جھوٹے دو آنسو ماں کے سامنے بہا دے، محلے والوں کو سال لگ جائیں گے، بہن بھائیوں کو مہینے لگ جائیں گے، باپ کو مانتے مانتے ہفتے لگ جائیں گے، لیکن اگلے ہی لمحے سینے سے لگا کے معاف کرنے والی ہستی کا نام ماں ہے۔ مخبر صادق میرے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں اگر ایسی 70 ماؤں کا پیار اگر جمع کیا جائے تو ایک خالق کا پیار بنتا ہے، اور جب ماں ایسی بنائی ہے تو خود کیسا ہوگا؟ اللہ کو جزائے خیر۔ جب ماں ایسی بنائی ہے تو خود کیسا ہوگا؟ وہ کتنا مہربان ہے، وہ اپنے بندوں سے کتنا جلدی مان جاتا ہے۔ آپ نے حضرت بہلول دانا کا نام سنا؟ بولو یار، دانا آل محمد، عالم آل محمد، فقیہ اہل بیت۔ ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، اگر سمجھ آ گئی تو میرے آنے کا حق ادا ہو جائے گا۔ آپ کے یہاں ایوب چوک ہے، مثال دے رہا ہوں، حضرت بہلول دانا ایک چوک میں تشریف فرما ہے۔ مجلس میں بولنا اتنا ضروری نہیں جتنا مجلس کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہ مجلس حسین، یہ سکول ہے زہرا کے بیٹے کا، اور ویسے بھی آپ دینی درسگاہ میں بیٹھے ہیں۔ اور ایک بات میں آپ کو کہوں، بات ذہن میں آ گئی ہے، میرے مولا حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں فقط دین بچایا نہیں، بلکہ قیامت تک اس دین کو باقی رکھنے کے لیے عزاداری کے نام سے ایک ایسا تعلیمی ادارہ قائم کر دیا زہرا کے لال نے۔ بولو یار، کہ جب تک یہ مجلس حسین باقی رہے گی اللہ کے دین کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اچھا، چنے ہوئے لوگ، یہ ظاہر دینی درسگاہ ہے، جھنگ کا منتخب مجمع بیٹھا ہے میرے سامنے، بزرگ زیادہ بیٹھے ہیں، علماء کو سننے والے۔ میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں، آپ نے قلعے دیکھے ہوں گے، لاہور کا بادشاہی قلعہ دیکھا ہے، ٹی وی میں تو دیکھا ہوگا۔ قلعہ کے عین بیچ سنٹر میں ایک دیوان خاص ہوتا ہے جہاں رائل فیملی بیٹھتی ہے، اس کے اوپر ایک دیوان عام ہوتا ہے جہاں وزیر اور مشیر بیٹھتے ہیں، اس کے گرد ایک حصار خاص ہوتا ہے، اس کے گرد حصار عام ہوتا ہے، اس کے گرد خندق کھودی جاتی ہے، گویا یہ ڈیفنس لائنیں ہیں
کہ جب دشمن حملہ کرے تو پہلے پانی کی خندق کو عبور کرے، پھر حصار عام کو توڑے، پھر حصار خاص کو توڑے، پھر دیوان عام کو توڑے، پھر دیوان خاص میں بادشاہ اور اس کی فیملی تک جا کر پہنچے۔ 12-14 بندے سمجھ کے مجھے دعا دیں گے، میں لاہور تک مطمئن جاؤں گا، لیکن جنہیں سمجھ آئے وہ صرف بولیں میرے ساتھ۔ اسلام کے قلعہ کے عین بیچ سنٹر دیوان خاص میں شمع توحید روشن، جنہیں سمجھ آئے وہ بولے دیوان خاص میں شمع توحید لا الہ الا اللہ کی شمع روشن ہے، اس کے گرد محمد رسول اللہ کا دیوان ہے، اس کے گرد علی ولی اللہ کا حصار ہے، اس کے گرد یا حسین کا حصار ہے، اس کے گرد اللہ نے ہم عزاداروں کے آنسوؤں کی خندق کھدوا رکھی ہے۔ یہ میرا چیلنج ہے، 1400 سال سے لے کر آج تک دشمنوں نے اسلام ابھی تک ہم عزاداروں کے آنسوؤں کی خندق کو عبور نہیں کر سکا ہے۔ اب مل کے بولو حیدریہ۔ جب تک یہ گریہ باقی ہے، جب تک یہ جلوس عزا باقی ہے، جب تک یہ ماتم حسین باقی ہے، نہ اللہ کی توحید کو خطرہ ہے، نہ نبی کی نبوت کو خطرہ ہے، نہ 12 ائمہ کی امامت و ولایت کو خطرہ ہے۔ یہ عزاداری خود محافظ دین ہے۔ میں نے عرض کیا یہ سکول فقط سکول نہیں ہے، یہ میرے قبلہ یہ پرائمری سکول بھی ہے، یہ ہائی سکول بھی ہے، یہ کالج بھی ہے، یہ یونیورسٹی بھی ہے۔ پرائمری سکول میں آپ کو چھوٹے بچے ملیں گے، ہائی سکول میں آپ کو لڑکے ملیں گے، کالجز میں آپ کو نوجوان ملیں گے، یونیورسٹیز میں آپ کو جوان ملیں گے۔ جہاں گرلز کیمپس ہیں وہاں بوائز نہیں ہوتے، جہاں بوائز ہوتے ہیں وہاں گرلز نہیں ہوتی۔ یہ کیسا تعلیمی ادارہ ہے سیدہ کلال کا، جہاں آپ کو پرائمری کا بچہ بھی ملے گا، 90 سال کا بوڑھا۔ اور میرے قبلہ عجیب درسگاہ ہے۔ اس ادارے کو آپ نے بنایا، بزرگان نے بنایا، جن بزرگان نے جامع امام سجاد علیہ السلام کی بنیاد رکھی، ان میں سے جو جا چکے ہیں اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، جو اس کا انتظام انسلام سنبھالے ہوئے ہیں، جو معاونین ہیں اللہ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ اس ادارے کو بنا دینا اتنا بڑا کمال نہیں، اسے ہمیشہ اپنی اصلی حالت میں باقی رکھنا کمال ہے۔ توجہ فرما رہی ہیں؟ میرے مولا حسین نے دین بچایا اور اس کی بقا کے لیے عزاداری کے نام سے ایک ایسا ادارہ قائم کر دیا سیدہ کلال نے۔ اور عزاداری کا مقصد کیا تھا کہ جو دین بچا ہے وہ مجلس کے ذریعے ماننے والوں تک پہنچنا بھی چاہیے۔ ان مجالس کا ایک ہی مقصد ہے دین کا ابلاغ، دین کا لوگوں تک پہنچانا۔ یہ اس مجلس حسین کا اصل مقصد ہے۔ اور میرے قبلہ دنیا کے تعلیمی اداروں میں اور سیدہ کلال کے اس تعلیمی ادارے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ دنیا کے تعلیمی اداروں میں آپ جائیں، پہلے بھاری بھرکم فیسیں ادا کریں، پھر جا کے علم حاصل کریں، کسب فیض کریں، لیکن یہ کریموں کی درسگاہ ہے۔ یہاں آئیں، علم بھی لے جائیں، ثواب بھی لے جائیں، جاتے ہوئے نیاز بھی لے جائیں۔ بڑی مہربانی۔ تو یہ مجلس حسین ہے، یہ تعلیمی ادارہ ہے۔ میں آپ سے پوچھ رہا تھا، حضرت بہلول دانا بازار کے چوک میں بیٹھے ہیں، ہاتھ ہلاتے ہیں اور باتیں کی جا رہے ہیں، تماشائی اکٹھے ہو گئے۔ ان میں سے ایک عارف شخص بھی تھا جو جانتا تھا یہ دیوانہ نہیں، یہ دانا عالم۔ وہ آگے بڑھا اور اس نے کہا حضرت آپ کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ کہا میں اپنے خالق و مالک سے گفتگو کر رہا ہوں۔ بولو یار، آپ بھی خدا سے باتیں کرتے ہیں یا نہیں؟ مسجد میں بیٹھے ہیں، نماز پڑھ کے بیٹھے ہیں با جماعت۔ نماز کیا ہے؟ میرے مولا امیر ارشاد فرماتے ہیں جب کبھی علی کا دل چاہتا ہے علی اللہ سے باتیں کرے تو علی نماز پڑھتا ہے، اور جب کبھی علی کا دل چاہتا ہے میرا مالک خود مجھ سے ہم کلام ہو جائے تو علی تلاوت قرآن کرتا ہے۔ نماز کیا ہے؟ بندے کی خدا سے گفتگو کا نام نماز ہے۔ قرآن کیا ہے؟ خدا کی مخلوق سے گفتگو کا نام قرآن ہے۔ وہ شخص آگے بڑھا، حضرت کس سے گفتگو ہو رہی ہے؟ کہا خدا سے باتیں کر رہا ہوں۔ وہ شخص نے پوچھا حضرت موضوع گفتگو کیا ہے؟
جو مجلس سمجھنے آئے ہیں کس موضوع میں گفتگو کا موضوع گفتگو یہ ہے کہ کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ اور بندوں کے درمیان صلح ہو جائے. بہت شکریہ. تو اس عارف شخص نے پوچھا کہ حضرت پھر معاملہ کہاں تک پہنچا ہے؟ حضرت بولول فرماتے ہیں کہ معاملہ یہاں تک تو آ گیا ہے کہ اللہ مان گیا مسرد الرضا ہے جلدی راضی ہو جانے والی ذات. حضرت تشریف فرمائے ہیں، علماء کرام تشریف فرمائے ہیں. ایک بات میں کہتا ہوں، میں نے پچھلے دنوں موٹر وے پہ سفر کر رہا تھا، ڈیرہ غازی خان کی طرف جا رہا تھا کہ ایک چھوٹا سا کلپ آ گیا. کوئی مرجع تھے، بزرگ عالم دین، بڑی شخصیت، فارسی میں گفتگو فرما رہے تھے. ایک روایت انہوں نے بیان کی، میرے موضوع سے مطابقت رکھی ہے تو میں سنائی دیتا ہوں. فرما رہے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، میں نے بتانا ہے خدا کتنا جلدی مان جانے والی ذات. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور کی طرف جا رہے تھے خدا سے باتیں کرنے. ایک شخص آ گیا، حضرت آپ جا رہے ہیں اپنے کام سے خدا سے باتیں کرنے، تو دو لفظی ایک میرا پیغام بھی میرے مالک تک پہنچا دینا اور جو جواب ملے مجھے بتا دیجئے گا واپسی پہ. کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ کیا صرف اتنا پوچھ کے میرے مالک سے مجھے بتانا کہ تیرا ایک گناہ گار بندہ ملا تھا، کہہ رہا تھا مالک گناہ گار ہوں معاف کر دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، گفتگو ہوئی، یاد آ گیا گفتگو کے بعد پروردگار ایک تیرا بندہ ملا تھا، عرض کر رہا تھا گناہ گار ہوں، میرے مالک سے کہنا مجھے معاف کر دے. 5 بندے سمجھ کے بولیں گے مجھے میں اطمینان ہو جائے گا، معاف کر دے. کریم کی آواز ہے موسیٰ میری طرف سے میرے اس بندے کو خوشخبری دے دینا کہ میں نے اسے معاف کر دیا. بات اگلی سمجھنے والی ہے. میں نے اسے معاف کر دیا، لیکن ایک شکوہ میرے بندے سے ضرور کرنا کہ تیرا خالق و مالک یہ کہہ رہا تھا اے میرے بندے تم نے میرے نبی کو کیوں بتایا کہ تو گناہگار ہے؟ کاش تو مجھے کہہ دیتا میں تجھے معاف کر دیتا. وہ سریع الرضا ہے جلدی مان جانے والی ذات. بزرگان تشریف فرمائے، بات سے ظاہر بات نکلتی ہے. مجھے 97 میں اللہ نے حج کی سعادت بخشی. میں وہ طالب علم ہوں کہ میں نے یہ طے کیا تھا طالب علم زمانے میں کہ جب میں مستطیع ہو جاؤں گا اسی سال حج پہ جاؤں گا. تو 97 میں مجھے اتنی نیاز مل گئی مجالس کی عشر محرم کی کہ میں مستطیع ہو گیا اور اسی سال میں حج پہ گیا. ایک میرے ساتھ ادارہ مناج الحسین کی طرف سے ہم نے حج کیا. ایک بزرگ مولانا تھے ہمارے ساتھ، آپ سب جانتے ہیں، ان کا نام تھا مولانا قاری جان محمد. جانتے ہیں قاری جان محمد صاحب؟ وہ ساتھ تھے، اٹھتے بیٹھتے ایک بات کہتے، اٹھو گناہ گار تیرے سب گناہ معاف. میں نے ایک دن قاری صاحب سے پوچھا کہ قاری صاحب یہ بار بار اب کیا اٹھو گناہ گار تیرے؟ کہنے کہ مولانا یہ ایک شعر ہے جسے میں پڑھتا ہوں کسی شاعر کا. میں نے کہا ذرا بیان کیجئے. انہوں نے وہ مکمل شعر مجھے سنایا. میری ساری مجلس ایک طرف، وہ شعر ایک طرف، کمال کر دیا. پھر وہ شعر میں نے میدان عرفات میں پڑھا. وقوف عرفہ آپ جانتے ہیں کہ رکن اعظم ہے حج کا. وقوف عرفہ کا مطلب یہ ہے کہ زوال آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک میدان عرفات میں رکنا یہ رکن اعظم ہے. اور میرے اور آپ کے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے عقیدہ درست ہونا ضروری ہے. ارشاد فرماتے جو مومن زوال آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک میدان عرفات میں گزارے گا تو غروب آفتاب کے بعد اس مومن کا یہ سوچنا بھی گناہ ہے کہ اس کے ذمے کوئی گناہ رہ گیا ہو. اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. وہ فرماتا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، میں تمہارے سب کے سب گناہ معاف کر دوں گا. تو جبل رحمت سامنے تھا، علامہ ذیشان درجوادی صاحب قبلہ تھے، ان کا خطاب تھا. مرزا صادق حسن صاحب قبلہ کا خطاب تھا. علامہ محمد عباس نقوی میرے استاد معظم قبلہ کا خطاب تھا. چند منٹ مجھے بھی ملے، 2-4 ٹوٹے پوٹے الفاظ میں نے بھی عرض کیے. اور جبل رحمت سامنے اور گڑ گڑا کے خدا سے کہہ رہے تھے میرا اللہ معاف کر دے. اور محسن نقوی شہید، میں بعض آدمی ہوں جہاں سے اچھی بات مل جائے میں لے لیتا ہوں. شہید کے اشعار مجھے یاد آ رہے تھے. محسن نقوی فرماتے ہیں اپنی رحمت کی طرف دیکھ کے بخشش ہو میری، مجھ کو کیا دیکھتا ہے سخت گناہ گار ہوں. جنہیں شعر سمجھ آتا ہے ان کے لیے پڑھ رہا ہوں. محسن نقوی فرماتے ہیں نظریں تیری رحمت کی طرف دیکھ رہی ہیں، نظریں تیری رحمت کی طرف دیکھ رہی ہیں،
محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے۔ اب وہ شعر میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں جو قاری صاحب نے سنایا۔ جو شاعر نے منظر پیش کیا وہ یہ ہے کہ جبل رحمت سامنے ہے، عبد گناہگار خدا کے حضور گڑ گڑا کے مانگ رہا ہے، میرا اللہ معاف کر دے، تجھے 14 کا واسطہ معاف کر دے، معاف کر دے۔ کریم کی طرف سے جو خوشخبری آتی ہے نا، اسے شاعر نے بیان کیا ہے۔ کریم فرماتا ہے جاؤ گناہگار تیرے سب گناہ معاف، بندے سے کیا مقابلہ ہے پروردگار جاؤ گناہگار تیرے سب گناہ معاف، بندے سے کیا کہا۔ بات کہاں تک پہنچی ہے؟ کا معاملہ یہاں تک تو آ گیا ہے کہ خدا مان گیا ہے، بندے نہیں مانتے۔ وقت گزر گیا، شام کا وقت ہوا، اسی عارف شخص کا گزر ہوا ایک قبرستان کے پاس سے۔ اس نے کیا دیکھا کہ اتنا بڑا قبرستان ہے، اکیلے حضرت بہلول دانا قبروں کے بیچ میں بیٹھے ہیں، ہاتھ ہلاتے ہیں اور باتیں کیے جا رہے ہیں۔ وہ شخص رک گیا، حضرت اب یہاں قبرستان میں کیا ہو رہا ہے؟ کہ وہی کام جو چوک میں کر رہا تھا، یہ شروع سے میرے ساتھ کیا اللہ اور بندوں کے درمیان سلو کرانے کی کوشش۔ اس نے پوچھا کہ اب معاملہ کہاں تک پہنچا ہے؟ حضرت بولول فرماتے ہیں اب معاملہ یہاں تک آ گیا ہے کہ اب بندے مانگے ہیں۔ دینی درسگاہ کا جلسہ ہے، میرے بزرگوں کی موجودگی میں ملت کے جوانوں سے بات کر رہا ہوں۔ وہ میرے بھائیوں، آج وقت ہے خدا کو منانے کا، کل نہیں آج۔ توبہ فوری واجب عمل ہے۔ میں نے ایک عالم بزرگوار سے ایک جملہ سنا اور واقعی کمال کا جملہ تھا کہ یاد رکھنا کوئی گناہ گار گناہوں کی وجہ سے جہنم میں نہیں جائے گا، بلکہ توبہ نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جائے گا۔ جو سمجھا ہے وہ بولا ہے میرے ساتھ۔ توبہ فوری واجب عمل ہے۔ خدا سری الرضا ہے، جلدی مان جانے والی ذات، وہ ماننے کے لیے تیار ہے خدا سے۔ اور آج خدا سے معافی مانگ لو، کل نہیں آج، کل کا کسی کو پتہ نہیں ہے۔ وہ بندہ معصوم فرماتے ہیں جو توبہ کو مؤخر کرتا ہے، جوانی کو دیکھ کے، صحت کو دیکھ کے بڑا وقت پڑا ہے، مانگ لیں گے معافی، توبہ کر لیں گے، ابھی بڑا وقت ہے، خدا اس سے توفیق توبہ سلب کر لیتا ہے۔ آج مانگنے کا وقت ہے، اور تمہارے پاس تو خدا سے بخشش مانگنے کے وسیلے ہی بڑے ہیں۔ محبوب کے صدقے میں معاف کرے گا، نہیں تو جناب زہرا کا واسطہ مانگ لے گا، حسنین کے صدقے میں معاف کرے گا۔ میرے بھائیو، دو عقیدے ہیں اور دونوں قرآنی عقیدے ہیں۔ ایک ہے عقیدہ مغفرت، ایک ہے عقیدہ شفاعت۔ عقیدہ مغفرت کے متعلق میں نے عرض کر دیا، آیت بھی آپ کو سنا دی۔ عقیدہ شفاعت کے متعلق بھی کچھ جملے سنانا چاہتا ہوں۔ عقیدہ مغفرت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ گناہگار مومن کو قیامت کے دن بخشے گا ضرور۔ عقیدہ مغفرت کا مطلب یہ، اور عقیدہ شفاعت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کمی رہ گئی تو 14 چھڑائیں گے ضرور۔ توجہ ہے یہ نہیں؟ اب آپ متوجہ ہو گئے ہیں الحمدللہ۔ تو میرا دل یہ چاہتا ہے چند منٹ میرا ساتھ دیں، میں آپ کو اسی مسجد میں پوری طالب علمانہ ذمہ داریوں کے ساتھ اسی مسجد میں بصیرت کی نگاہوں سے دکھانا چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن خدا تمہیں بخشے گا کیسے، علی چھڑائیں گے۔ سننا چاہتے ہیں تو ذرا میرا ساتھ دیجیے گا۔ میں نے چونکہ دکھانے کا وعدہ کیا ہے بصیرت کی نگاہوں سے، لہذا ایک مثال فرض کر رہا ہوں۔ مثال بنائی ہوئی میری ہے لیکن ہے قرآن و تعلیمات اہل بیت کی روشنی میں۔ فرض کیجئے قیامت کا دن ہے، مخلوق خدا جمع ہے میدان میں، حساب و کتاب ہو رہا ہے، اور یہ بھی سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں آج کے دور کے تقاضے کے مطابق، کہ قیامت کے دن حساب و کتاب کے لیے اللہ کی طرف سے سپر کمپیوٹر لگے ہوں گے، جس میں آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ فیڈ۔ اچھا، ایک کیمرہ لگا ہوتا ہے مجلس میں، اب یہاں بھی کیمرہ لگا ہوا ہے، لائیو گفتگو جا رہی ہے، لیکن اگر کسی مجلس میں کوئی کیمرہ لگا ہوا نہ ہو تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، اصل کیمرے اللہ کی طرف سے آسمانوں پہ لگے ہیں،
جہاں میرا مجلس پڑھنا ریکارڈ ہو رہا ہے، آپ کا مجلس سننا ریکارڈ ہو رہا ہے، فضائل اہل بیت سن کے جس مومن کا چہرہ کھلا ہے وہاں کھلا آئے گا، جو پریشان بیٹھا ہے اس کی تصویر وہاں بھی اللہ کے ہاں پریشانی والی آئے گی، جو نعرہ بلند آواز سے لگا رہا ہے اس کی آواز ریکارڈ ہو رہی ہے، جو نہیں لگا رہا، جو درود نہیں پڑھ رہا اس کی آواز ہی ریکارڈ نہیں ہو رہی۔ توجہ ہے یا نہیں؟ او بھائیو، طالب علمی زمانے میں جامع المنتظر میں پڑھتا تھا، اور اتفاق سے میں حوزے کا لائبریرین بھی تھا، میرے بڑے بھائی جان بھی یہاں تشریف فرما ہیں، وہ جانتے ہیں میں لائبریرین بھی تھا، لائبریری سنبھالتا تھا۔ اس دور میں، آج سے 40-42 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، اس زمانے میں نے ایک سائنسی رسالے میں ایک مقالہ پڑھا، کسی سائنسدان کا لکھا ہوا تھا، اس میں اس نے لکھا کہ انسان کی جو بھی آواز زبان سے نکلتی ہے یا جو بھی حرکات و سکنات ہیں، جو بھی انسان بجا لاتا ہے، وہ سب کچھ فضاؤں میں ریکارڈ ہو رہا ہے، آوازیں بھی ریکارڈ ہو رہی ہیں، تصویریں بھی بن رہی ہیں۔ انہوں نے تو بڑی اس میں بحث کی، میرے پاس وہ وقت نہیں ہے کہ میں ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں، اور انہوں نے کہا کہ انسان کی جو بھی آواز زبان سے نکلتی ہے وہ فضاؤں میں فنا نہیں ہو جاتی بلکہ قیامت تک کے لیے محفوظ ہو رہی ہے۔ اور میں نے جب سے یہ پڑھا تو اس کے بعد سے میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ میں مومنین کو بتاؤں کہ آپ کی آوازیں بھی ریکارڈ ہو رہی ہیں، آپ کا ہر عمل ریکارڈ ہو رہا ہے، ہر حرکات و سکنات ریکارڈ ہو رہی ہیں، اور اسی لیے قرآن میں اللہ فرماتا ہے مَن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، جو ذرہ کے برابر نیکی کرے گا اس نیکی کو قیامت میں قبر میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا، یہ میری فلاں نیکی ہے، اور جو برائی کرے گا تو برائی بھی نظر آئے گی، تو ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جب درود پڑھیں تو بلند آواز کے ساتھ، مولا میر کا نام لے تو بلند آواز کے ساتھ، اس لیے کہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اور قیامت کے دن جب ہم سے روک کے پوچھا جائے گا کہ رک جاؤ اور بتاؤ کہ تم اہل بیت کی ولا کے قائل ہو یا نہیں، تو ہم کہہ سکے مالک اگر ہماری ولایت اور محبت کی گواہی چاہیے تو فضاؤں سے پوچھ لے، اور فضاؤں میں علی علی اور درود کی آواز اور گونج ہماری ولا اور محبت کی۔ تو میں بصیرت کی تو یوں سمجھے مثال دے رہا ہوں، قیامت کا دن ہے، ایک نام فرض کر رہا ہوں، اتفاقاً نام میچ کر جائے تو معاف کیجیے گا، مثلا قیامت کا دن ہے اور حساب و کتاب ہو رہا ہے، سپر کمپیوٹر لگے ہیں، غلام حسین نامی ایک مومن کو لایا گیا، کلک کیا تو حساب آنا شروع ہو گیا، حساب آنا، درمیان میں ایک لکیر لگی ہے، 3 خانے بائیں طرف بنے ہیں، 3 خانے دائیں طرف بنے ہیں، جو بائیں طرف 3 خانے ہیں، پہلے خانے میں لکھا ہے مشرک، دوسرے خانے میں لکھا ہے کافر، آخری خانے میں لکھا ہے منافق۔ جو دائیں طرف 3 خانے ہیں، پہلے خانے میں لکھا ہے معصوم، دوسرے خانے میں لکھا ہے مومن نیکوکار، آخری خانے میں لکھا ہے مومن گناہگار۔ اب پہلے ادھر آئیے، بائیں طرف پہلے خانے میں لکھا ہے مشرک، اس کے اوپر کراس بڑا ہے کہ یہ غلام حسین مشرک نہیں، بات بھی ٹھیک ہے، زندگی ہو گئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ کی آذانیں دیتے ہوئے مشرک کیسے ہو جائیں گے؟ نیچے لکھا ہے کافر، اس پر بھی کراس ہے، اور کراس ہونا بھی چاہیے، زندگی ہو گئی، اشہد ان محمد رسول اللہ کی آذانیں دیتے ہوئے، تو کافر کیسے ہو جائیں گے؟ نیچے لکھا ہے منافق، اس پر بھی کراس ہے، اور کراس ہونا بھی چاہیے۔ ارے ماں کی گود میں علی ولی اللہ پڑھا، اب مل کے عبادت کرو، ہے علی۔ دائیں کان میں آذان علی ولی اللہ کے ساتھ، بائیں کان میں اقامت علی ولی اللہ کے ساتھ، ساری زندگی آذان میں علی ولی اللہ پڑھا، کلمے میں اقرار کیا، منافق ہے۔ ادھر والا معاملہ تو ہو گیا طے۔ اب ادھر یہ پہلے خانے میں لکھا ہے معصوم، اس کے اوپر کراس لگا ہے، یہ غلام حسین معصوم نہیں، بات بھی ٹھیک ہے، معصوم یا انبیاء ہیں یا 14 ہیں۔ نیچے لکھا ہے مومن نیکوکار، اس پر بھی کراس۔ آپ کیوں چپ کر کے؟ میں غلام حسین کی بات، آپ کی، ہاں یہی بات ایک بزرگ نے ایک اور مجلس میں نے یہ جملہ کہا تو بیچ میں انہوں نے کہا مولانا آپ مجلس پڑھیں، یہ سارے غلام حسین بیٹھے۔ مومن نیکوکار کی، اب علماء سے پوچھ لیجئے گا، مومن نیکوکار کی کم از کم تعریف یہ ہے جس نے زندگی میں واجب چھوڑا نہ ہو، حرام کے قریب گیا نہ ہو۔
اللہ عادل ہے، ایسا بندہ میرٹ پہ جنت میں جائے گا۔ اللہ فرمائے گا میرے بندے تو نے میرے ہر واجب پہ عمل کیا، ہر حرام سے اپنے آپ کو بچایا، تیرا عقیدہ بھی درست تھا، یہ میری جنت کے 8 دروازے ہیں، جس سے چاہے علی علی کرتا جا۔ فرض کیجئے کہ وہ مومن نیکوکار بھی نہیں تھا، اس پر بھی کراس ہے، آخری خانے میں لکھا ہے مومن گنہگار، اس کے اوپر ٹک لگا ہے۔ دیکھو میں سمجھانے کے لیے کیسی مثال لے کے آیا، ٹک لگا ہے کہ یہ مومن تو ہے لیکن ہے بیچارہ گنہگار۔ پھر کلک کیا تو ٹھک کر کے، اب میں لفظیں تول کے بول رہا ہوں، ایک ایک لفظ تول کے بول رہا ہوں، کلک کیا تو ٹھک کر کے حساب آ گیا۔ مثلا لکھا تھا کہ اس غلام حسین نے دنیا میں 70 سال زندگی گزاری، جب تک وہ مکلف نہیں تھا، 15 سال نکال دیجئے جب احکام شرعیہ اس پہ واجب نہیں تھے، مکلف نہیں تھا، نکال دیجئے، باقی بچے 55 سال۔ 55 سال کا آگے حساب لکھا ہے کہ مثلا 55 سالوں میں غلام حسین نے 14 لاکھ نیکیاں کی، 15 لاکھ گناہ کیے۔ اب میں آیت پڑھنے چلوں، قرآن میں اللہ فرماتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو بہا لے جاتی ہیں۔ بولو یار، نیکیاں گناہوں کو بہا لے جاتی ہیں۔ 14 لاکھ نیکیاں 14 لاکھ گناہوں کو بہا لے گئیں، 1 لاکھ نیکی کم پڑ گئی۔ اب اگر اللہ کر دے معاف تو اس کا فضل ہے۔ بھائی اس نے قرآن میں وعدہ کر رکھا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، وہ چاہے گا سب کے سب گناہ معاف فرما دے گا۔ اب اگر اللہ کر دے معاف تو اس کا فضل ہے۔ اسی لیے ایک مقام پہ آپ کے اور میرے امیر آقا ارشاد فرماتے ہیں یوں دعا مانگو، ظاہر وہ معصوم ہے، ہمیں تعلیم فرمایا خدا سے یوں دعا مانگو اللہم عاملنا بفضلک یا کریم ولا تعاملنا بعدلک یا رحیم، اے اللہ ہمارے ساتھ فضل سے معاملہ کرنا، عدل سے معاملہ۔ آپ کے جنگ کی عارف شخصیت ہے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ، انہی کا شعر آپ سب بزرگوں کو یاد ہوگا، جوانوں کو یاد ہوگا۔ انہوں نے اسی مولا امیر کے اس فرمان کی تشریح انہوں نے کی ہے کہ عدل کریں تاں تھر تھر کمبن، اچیاں شاناں والے ہو، فضل کریں تاں بخشے جان میں ورگے موقع۔ یہ اسی آیت کا ترجمہ ہے، اگر وہ چاہے گا تو سب کے سب گناہ معاف۔ معاملہ اچھا آپ متوجہ ہیں، اچھی بات، دینی طالب علم ہوں، مطالعے کا بھی شوق ہے، اور جہاں سے بھی اچھی بات مل جائے، علم مومن کی میراث ہے۔ تو ایک مداح اہل بیت تھے، آپ نام بھی ان کا جانتے ہوں گے، ذاکر اہل بیت تھے، جس شہر کے استاد العلماء ہیں اسی شہر کے وہ تھے خادم حسین آصفی مرحوم۔ ہمارے علاقے میں ناصر نگر، ابائی علاقہ میرا پیر محل ہے، رہتا میں لاہور میں ہوں، 16-17 سال سکھر میں ایز اے پرنسپل رہا۔ تو وہاں انہوں نے 7-8 عشرے اکٹھے پڑھے۔ میری سکول لائف تھی، 7ویں 8ویں کلاس میں پڑھتا تھا، اور ٹائم ایسا تھا مجلس کا کہ وہ جب سکول سے فارغ ہوتے سیدھا مجلس میں، بستہ جھولی میں ہوتا۔ انہوں نے ایک شعر پڑھا، آج سے 50 سال پہلے کی بات ہے، تو وہ مجھے آج تک یاد ہے، مجھے بڑا پسند آیا، سریکی کا شعر تھا، تو وہ میں نے کاپی نکالی اور لکھ لیا، اور میں اس کو بیان کرتا ہوں۔ بات بڑی انہوں نے خوبصورت کہی، وہ لکھتے ہیں جڑا میں مر ونجا میرے منہ تے لواہے خاک کربل۔ آپ کو تو میرے خیال سریکی نہیں نا آگی، جڑا میں مر ونجا میرے منہ تے لواہے خاک کربل دی، ایو تا ایک بہانہ ہے خدا کو منہ لکھا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا، معاملہ ہو گیا فضل سے۔ ہم نے دعا مانگتے ہیں اے اللہ ہمارے ساتھ فضل سے معاملہ کرنا، عدل سے معاملہ ہو گیا فضل سے۔ 1 لاکھ نیکی کم پڑ گئی تھی، اللہ نے کر دیا معاف۔ وعدے کے مطابق غلام حسین وہ جا رہے جنت میں، نظر آ رہے ہیں کہ نہیں؟ بولو یار، آ رہے ہیں نا؟ وہ جا رہے۔ فرض کیجئے عدل قائم ہوا، اب مرحلہ شفاعت آنے والا۔ اب میں نے آپ کو بتانا ہے کہ 14 چھڑائیں گے کیسے؟ بولو یار، 14 چھڑائیں گے کیسے؟ حکم ہوا، عدل قائم ہوگا، 1 لاکھ نیکی کم پڑ گئی ہے، لے جاؤ اسے، سزا ملے گی، عدل قائم ہوگا۔
اب فرشتوں نے آگے بڑھ کے غلام حسین کو پکڑا، دبوچا، بس جیسے ہی دبوچا اور لے کے جا رہے تھے، یہ تفسیر جو میں نے پڑھی اس کے مطابق آپ اپنے الفاظ میں بیان کروں، لے کے جا رہے تھے تو غلام حسین پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہا تھا۔ فرشتوں نے کہا اللہ نے عدل کا حکم دے دیا ہے، اب مڑ مڑ کے کیا دیکھتا ہے؟ کہا عدل کا حکم آیا ہے، احسان کا حکم تو باقی ہے، ابھی احسان بھی تو ہونے والا ہے، اس کا حکم تو باقی ہے۔ اب مرحلہ شفاعت، لیکن اب ذرا سر اٹھائیے گا، اب بزرگوں سے میں بات کر رہا ہوں اس لیے کہ میری بات نہیں ہے، اب میں ایک بزرگ عالم دین استاد العلماء علامہ سید محمد یار شاہ نجفی میرے دادا استاد ہیں، ان کا جملہ ہے، اور یاد رکھو گے ہمیشہ خدا کی قسم کہ ایک دینی طالب علم نے اپنے پدر بزرگوار کا، اپنے دادا استاد کا جملہ ہمیں سنایا، اور اس کا آپ کے دماغوں سے تر و تازہ رہے گا وہ جملہ اگر آپ نے یاد رکھا تو۔ قبلہ فرما رہے تھے کہ شفاعت ہوگی قیامت کے دن، لیکن ہر بندہ شفاعت نہیں کر سکے گا۔ حق کی شفاعت اللہ قیامت کے دن فقط انہی کو دے گا جنہیں دنیا میں حق کے ہدایت دے کے بھیجا۔ اس کے لیے میں قرآن کی آیت پڑھ دیتا ہوں، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے اذن کے بغیر شفاعت کرے؟ پتہ چلا کچھ ہستیاں نگاہ توحید میں ہیں جو اس کے اذن سے شفاعت کریں گی، اور قبلہ فرماتے ہیں کہ ہر بندے کو شفاعت کا حق نہیں ہوگا۔ یہ جملے میں نے اپنے کانوں سے حوزہ علمیہ میں سنے، اور ان سے آغاز سے باقاعدہ درس پڑھنے کا تو اتفاق نہیں ہوا، لیکن یہ ہے کہ ان کے مواعظ حسنہ سننے کا اتفاق ہوا، اور جامع میں مجلس پڑھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ سائیں مومن کہتے ہیں کہ سائیں عالم سڈو تا بندے نہیں آندے، فرمائندن بندے آندن گندے نہیں آندے۔ تو جو ہے یہ ان کے بہت سارے واقعات مجھے یاد ہیں، اور سونے کے پانی سے لکھنے کے مترادف ان کے جملے، یہ جملہ بھی سننے والا ہے، اور میں زندگی کے عشرے قربان کر دوں۔ عالم عالم ہوتا ہے یار، عالم کی بات ہوتی ہے۔ قبلہ فرما رہے تھے کہ ہر بندہ شفاعت نہیں کرے۔ انہوں نے تو نام لیا، بزرگ آدمی تھے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، میں بہت چھوٹا آدمی ہوں، میں نام نہیں لیتا۔ انہوں نے نام لیا، کہنے لگے کہ فلاں بندہ جو فرض کرو آئے گا شفاعت کے لیے، تو اللہ کہے گا نہیں، کس منہ سے آیا ہے؟ جب مجھے تیری ضرورت تھی اس وقت تو تھا نہیں، بھائی اتنا کافی نہیں ہے، اور جب مجھے ضرورت تھی تیری اس وقت تو تم تھا نہیں، اب کس منہ سے آیا ہے؟ اگلا جملہ قبلہ کا میں پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ قبلہ فرماتے جب میرا مرشد علی مولا آئیں گے نا شفاعت کے لیے، جب میرے مرشد علی آئیں گے نا شفاعت کے لیے، تو علی ابھی شفاعت کریں گے نہیں، با ارادہ شفاعت فرما رہے ہوں گے کہ شفاعت کی بارش پہلے ہی شروع ہو جائے گا۔ جملہ اگلا ہے، ابھی میں نے نہیں کہا جملہ ابھی آنے والا ہے، سر اٹھا کے بیٹھنا۔ فرماتے ہیں ابھی میرے امیر آقا شفاعت کے با ارادہ شفاعت فرما رہے ہوں گے کہ شفاعت کی بارش پہلے ہی شروع ہو جائے گی۔ قبلہ فرماتے ہیں مجھے بتاؤ اللہ علی کی شفاعت کیوں نہ قبول کرے؟ علی نے پوری زندگی توحید کو کبھی شکوے کا موقع دیا ہے۔ ایک نعرہ مل کے بلند آواز فرماتے ہیں میرے مولا امیر کی شفاعت اللہ کیوں نہ قبول کرے؟ علی نے پوری زندگی کبھی توحید کو شکوے کا موقع دیا ہے۔ کیا خدا کہہ سکتا ہے یا علی دین کی خاطر مجھے تیری ضرورت پڑی تھی اور تو موجود نہیں تھا؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ اب مرحلہ شفاعت آنے والا ہے، لیکن میں وہ آخری مرحلہ شفاعت عرض کرنے سے پہلے ایک دو جملے ضرور کہہ دوں تاکہ میری پکڑ نہ ہو اور میری ذمہ داری پوری ہو جائے، اور پھر یہ ایک دینی درسگاہ کا پروگرام ہے، مجلس ہے، تو میں اپنی خلاصی کروانا چاہتا ہوں تاکہ کوئی گرفت میرے لیے نہ ہو، کوئی بندہ میری تقریر سے سوء استفادہ نہ کرے۔ قبلہ فرماتے ہیں کہ شفاعت یقیناً ہوگی،
لیکن ایک بات یاد رکھیں، 14 شفاعت ضرور کریں گے، علی چھڑوائیں گے ضرور، بخشوائیں گے ضرور، لیکن اگر کوئی بندہ اس عقیدے کی بنیاد پہ گناہ کرے کہ میں نے علی ولی اللہ پڑھ لیا ہے، سال میں ایک مجلس کروا دوں، 4 دیگیں نیاز کی پکا دوں، عاشور کے دن 4 ہاتھ سینے پہ لگا دوں، او دے بعد پھر کھاتی رکھتے پیتی رکھ دم حیدر حیدر کیتی رکھ آپے راہ جانے تے شاہ جانے۔ نہ میرا بھائی، دینی طالب علم ہوں اور ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اللہ نے زندگی گزارنے کا ایک نصاب دیا ہے، قرآن و تعلیمات اہل بیت کی روشنی میں اس نصاب کو پڑھ کے سمجھ کے اس پر عمل کرنے کے انعام کا نام ہے جنت۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ فقط نعرے لگانے سے یا 14 کے نام یاد کر لینے سے بندہ، ایک بات یاد رکھنا، میں اکثر کہا کرتا ہوں، پچھلے سال بھی میں نے چند جملے کہے تھے، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ محب میں اور شیعہ میں فرق ہے۔ محب وہ ہوتا ہے جو اہل بیت کو مانے، شیعہ وہ ہوتا ہے جو اہل بیت کی مانے۔ 14 کے نام یاد کر لینے والا شیعہ نہیں ہوتا، 14 کی پیروی کرنے والا، ان کے نقش قدم پہ چلنے والا شیعہ ہوتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں؟ تو ہم اہل بیت کے شیعہ، محب غیر شیعہ بھی ہو سکتا ہے، محب غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے۔ پچھلے سال مجھے اتفاق ہوا نواب شاہ میں 5 مجالس پڑھنے کا، اور سامنے ایک نوجوان بیٹھتا تھا، اور جب میں مولا امیر کے فضائل بیان کرتا پورے وجود کے ساتھ کھل کے اٹھتا اور نعرے لگاتا۔ آخری مجلس میں میں اسے داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ میں نے کہا بھائی اللہ تیری جوانی سلامت رکھے یار، کیا خوبصورت انداز میں تو مولا امیر کے فضائل سنتا ہے اور نعرے لگاتا ہے۔ تو میرے بانی کھڑے ہوئے، انہوں نے مجھے کام میں بتایا مولانا یہ نوجوان مسلمان نہیں ہے، یہ ہندو ہے، ہندو۔ اس وقت میں نے کہا کہ علی سے پیار اور محبت کرنے کے لیے مسلم نان مسلم ہونے کی شرط نہیں ہے، حلالی ہونا ضروری ہے۔ جو اپنے باپ کا ہوگا وہ علی سے پیار کرے گا، بڑی مہربانی۔ جو اپنے باپ کا ہوگا وہ علی سے محبت کرے گا۔ غیر ہاں علی سے محب، علی کا محب اور علی کا شیعہ، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ محب غیر شیعہ بھی ہو سکتا ہے، محب غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے، محب ہندو سکھ اور عیسائی یہودی بھی ہو سکتا ہے۔ محب میں اور شیعہ میں فرق یہ ہے کہ محب وہ ہے جو علی کو مانے، شیعہ وہ ہے جو علی کی مانے۔ توجہ فرما رہے نہیں؟ جو علی کی مانے۔ ہم اہل بیت کے شیعہ ہونے کے دعویدار ہیں۔ اور میرے بھائیوں بعض اوقات جب امر بالمعروف، ابھی قبلہ فرما رہے تھے بہت خوبصورت انداز میں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فرما رہے تھے، تو بعض لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آپ تو بڑے چنے ہوئے لوگ بیٹھے، میں آپ کی بات نہیں کر رہا علماء کو۔ بعض لوگ میاں یہ علماء کرام کا تو کام ہی یہی ہے، نماز 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 نماز، واجبات فرائض یہ نہ کرو، یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ کرو۔ اب بھائی ہم ان جیسے تھوڑے ہی بن سکتے ہیں؟ بھئی کون کہتا ہے کہ آپ ان جیسے بنیں؟ اہل بیت نے ہمارے لیے مثالیں چھوڑی ہیں کہ تم ہم جیسے تو نہیں بن سکتے، سلیمان جیسے تو بن سکتے ہو، ابو ذر جیسے تو بن سکتے ہو۔ ارے آپ تو شیعوں کے گھر پیدا ہوئے، آپ جس گھر میں آئے اس گھر پہ پہلے ہی سے سرکار وفا کا علم لگا ہوا تھا۔ آپ تو حسین حسین کی صداؤں میں پروان چڑھے۔ سلیمان فارسی کو دیکھو، آتش پرست قبیلے سے تعلق رکھنے والا، زندگی کا ایک حصہ گزارنے کے بعد دروازہ اہل بیت بھی آیا، یوں آنکھیں بند کر کے اطاعت کی۔ وہ لاکھ مرتبہ کہے میں صحابی ہوں، نبی فرماتے ہیں سلیمان منا اہل البیت، وہ ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ وہ لاکھ مرتبہ کہے کہ میں تمہارے دروازے کا غلام ہوں، سیدہ فرماتی ہیں چچا سلیمان، حسنین فرماتے ہیں نانا سلیمان، مولا علی فرماتے ہیں بھائی سلیمان۔ نبی فرماتے ایمان کے کل 10 درجے ہیں اور میرا سلیمان ایمان کے 10ویں درجے پر فائز ہے۔ سلیمان کو رول ماڈل بنایا ہمارے لیے کہ سلیمان، اگر سلیمان فارسی سلیمان محمدی بن سکتا ہے تو یہ صلاحیت ہر مومن میں موجود ہے۔
توجہ فرمائی، بن سکتا ہے۔ اور اگر اس زمانے کا علی مدینہ سے مدائن سلیمان کا جنازہ پڑھانے آ سکتا ہے تو ایک علی تو آج بھی پردہ غیب میں موجود ہے۔ بعید نہیں یوسف زہرا ہمارے جنازے میں آ جائیں، بات تو عمل کرنے کی ہے میرے بھائیوں۔ حضرت سلیمان فارسی کا انتقال ہوتا ہے مدائن میں، گورنر تھے مولا امیر کا دور حکومت، اور مولا امیر تھے مدینہ میں، آج کے سعودی عرب میں، مدائن عراق میں، بیچ میں ملکوں کا فاصلہ۔ زازان غلام کے زانوں پہ سر ہے سلیمان کا۔ سلیمان پوچھتا، ہاں سلیمان کہتا ہے زازان میں تھوڑی دیر کا مہمان ہوں۔ زازان پریشان ہو کے کہتا ہے آپ جو مجھے پردیس میں چھوڑ کے جا رہے ہیں تو آپ کو غسل کون دے گا، کفن کون پہنائے گا، دفن کون کرے گا؟ اچھا ایک بات میرا ذاتی استنباط ہے، اگر پسند آئے تو دعا کر دیجئے گا، اگر قابل اصلاح ہو تو میری اصلاح فرما دیجئے گا۔ نبی فرماتے ایمان کے ٹوٹل 10 درجے ہیں اور سلیمان ایمان کے آخری درجے پہ فائز۔ کیا مطلب؟ سلیمان کی زندگی سے گناہ، سہو و نسیان، ہر قسم کی خطا غلطی سے پاک ہو گیا سلیمان۔ اور آپ ایک بات سنا کرتے ہیں، ذاکرین علماء بیان کرتے ہیں کہ معصوم کو غسل معصوم ہی دے سکتا ہے، پاک کو پاک ہی ہاتھ لگا سکتا ہے، پاک کو نجس ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے۔ سلیمان کو اپنی اطاعت پہ اتنا ناز تھا، جب سازان نے پوچھا آپ کا غسل و کفن دفن کون کرے گا؟ ایسا نہیں کہ مدائن میں معتبر صاحبان ایمان موجود نہیں تھے، یقیناً موجود تھے، لیکن سلیمان ایمان کے اس درجے پر فائز تھا، گناہ سلیمان کی زندگی سے یوں محو ہو چکا تھا۔ سلیمان کو یقین تھا کہ سوائے معصوم کے کوئی میری میت کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ کہا میرا غسل و کفن دفن وہ کرے گا جس نے نبی کا کیا۔ یہ کہہ کے سلیمان کی روح پرواز کر گئی۔ زازان نے سوچنا شروع کیا، کیا کہہ گیا سلیمان؟ میرا غسل و کفن دفن وہ کرے گا جس نے نبی کا کیا۔ نبی کا غسل کفن دفن کیا تھا مولا علی نے۔ مولا علی بیٹھے ہیں مدینہ میں، مدینہ آج کے سعودی عرب میں، ہم بیٹھے مدائن میں، مدائن عراق میں، بیچ میں ملکوں کا فاصلہ۔ اللہ جانے علی کو اطلاع کب ملے گی، علی کب آئیں گے، غسل کب ہوگا، کفن کب پہنایا جائے گا، سلیمان دفن کب ہوں گے؟ بس یہ سوچا ہی تھا۔ فدق الباب، دروازے پہ دستک ہوئی، زازان پوچھتا ہے من انت علی الباب، کون ہے دروازے پر؟ باہر سے آواز آئی یا زازانو ماذا تتفکرون علی بن ابی طالب۔ زازان تو پریشان کیوں ہو گیا ہے؟ میں علی آ گیا، توجہ فرما رہے ہیں، یعنی میں علی آ گیا ہوں۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں یہ ہمارے لیے مثالیں ہیں کہ تم ہم جیسے تو نہیں بن سکتے، سلیمان تو تم جیسا تھا۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں میرے بھائیوں، میں ایک دینی طالب علم ہوں اور سید ہوں، سید جلال الدین کی اولاد ہوں، خاندانی ماتمی ہوں، خاندانی عزادار ہوں، دینی طالب علمی زمانے میں نوح خان بھی رہا، اب بھی حلقے میں کھڑے ہو کے ماتم کرنا اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں۔ میرا یہ عقیدہ ہے کہ نماز ماتمی کی قبول ہے۔ نہیں بات پسند آئی تو نہ بولو یار، اگر بات میں صحیح کر، اس لیے کہ مجلس حسین عزاداری ہے، امام مظلوم، یہ اجر رسالت ہے، یہ محبت اہل بیت کے تقاضے ہیں، یہ اجر رسالت ہے۔ اس بنیاد پہ جملہ کہہ رہا ہوں، میرا یہ عقیدہ ہے کہ نماز ماتمی کی قبول ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا اور پلے باندھ کے جانا، ماتم صرف نمازی کا قبول ہے۔ پتہ نہیں میں بات پہنچا سکا یا نہیں پہنچا سکا۔ ماتم صرف نمازی کا قبول ہے۔ دلیل ہے میرے پاس، دلیل یہ ہے کہ عبادت چھوٹی ہو یا بڑی، ہر عبادت کی قبولیت کا ایک ہی پیمانہ ہے بس، کہ عبادت قربتاً الی اللہ ہونی چاہیے۔ شرف صاحب قبلہ تشریف لائے، میں انہی کے انتظار میں بیٹھا تھا اور لمبا کر رہا تھا بات کو۔ بسم اللہ جی،
توجہ ہے آپ حضرات کی میری طرف؟ بس یہی سنیے اور میں آپ سے اجازت لے لوں. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ عبادت کی قبولیت کا ایک ہی پیمانہ ہے کہ اس کی بنیاد قربتاً الی اللہ پہ ہو. ان 3 لفظوں کا معنی کیا ہے؟ قربتاً الی اللہ، یعنی اس عبادت کے ذریعے ہم قرب الہی کو حاصل کریں. توجہ ہے یہ نہیں؟ وہ مجلس، وہ ماتم، وہ جلوس، وہ عزاداری جو ماتمی عزادار کو مسلح پہ نہیں لا رہی، وہ عزاداری نہیں، وہ ریاکاری ہے. ایک شعر قبلہ کو میں سنانا چاہ رہا ہوں. اور ایک پروفیسر صاحب تھے مجلس میں، اس رئیس سیکرٹری تھے، انہوں نے میرا اعلان کرنے سے پہلے یہ شعر پڑھا. مجھے اتنا پسند آیا، میرا دل چاہتا ہے کہ ہر عزا خانے کے فرنٹ پہ میں بینر لگوا دوں اور یہ ہر عزا خانے پہ لکھوا دوں. کیا خوبصورت بات اس نے کہی کہ روح دین فرش عزا پہ نہ سو جائے کہیں، اور کربلا جلسے جلوسوں میں نہ کھو جائے کہیں. میرا یہ عقیدہ ہے، نماز ماتمی کی قبول ہے، ماتم نمازی کا قبول. تو جو ہے میرے نزدیک وہ مسجد کہلانے کی حقدار نہیں جو عزا خانوں کو ماتمی بنا کے نہ دے، اور وہ عزا خانے نہیں جو مسجدوں کو نمازی بنا کے دے. قبلہ تشریف لائے ہیں، خدا ہمیں بخشے گا بھی ضرور، 14 ہمیں چھڑوائیں گے بھی ضرور. بحر المصائب ہیں، ان کا حصہ ہے، وہ مصائب آپ کو سنائیں گے. میں 2-4 لفظ جملے صرف آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں. علامہ سید صفدر حسین نجفی میرے استاد معظم، حوضے کا ہی جلسہ تھا، آخر میں چند منٹ بچے، انہوں نے دعا منگوانا تھی. 2 جملے انہوں نے مصائب کے کہے. میں ان کا شاگرد ہوں، میں نے قبلہ سے سنے، لفظ بر لفظ لکھے، لفظ بر لفظ میں نے یاد کیے. مسترد جملے. خرچہ بتا رہے تھے کہ سادات کا دین پہ خرچ کتنا ہوا ہے. قبلہ فرماتے 63 محمل مدینہ سے لے کے چلی تھی زینب. یہ قبلہ کے لفظ ہیں. 63 محملوں پہ بیویاں بچے سوار تھے جب سادات کا قافلہ مدینہ سے چلا. اور قبلہ ہی کے لفظ ہیں کہ جب واقعہ کربلا ختم ہو چکا اور سیدزادیوں کو رسم بستہ کوفہ اور شام کی طرف لے جایا جانے لگا، فرماتے ہیں پھر بھی 40 اونٹ تھے جن پر بیویوں اور بچوں کو سوار کیا گیا. فرماتے ہیں ہر اونٹ پہ 2 سواریاں بھی ہوں 80 سواری بنتی ہے. لیکن جگر پھٹتا ہے جب ہم سید سجاد کا جملہ پڑھتے ہیں. میرا قیدی مولا فرماتا ہے جب ہم شام کے بازار میں داخل ہوئے تو ہم صرف 17 افراد رہے. مصائب تو پڑھ دیا جو ایک رسی میں بندھے ہوئے تھے. وہ چھوٹی اولاد والا شیعہ مجھے بتا وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے کہاں ہیں. میں سید ہوں، مسافر ہوں، آپ کا مہمان ہوں، آپ میرے شریف میزبان ہیں. ایک دعا مانگتا ہوں اخلاص نیت کے ساتھ. مدرسے کا جلسہ ہے اور مخلصین بیٹھے ہوئے ہیں. آپ سب کے لیے، قبلہ عالم کے لیے، علماء طلبہ کے لیے، اور آپ سب میرے لیے، میں سب مومنین و مومنات کے لیے دعا کر رہا ہوں. میری دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب کرے. میں دیکھ رہا ہوں میں نے کربلا کا نام لیا ہے، ہر امیر غریب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں. میں سوچتا ہوں امیری غریبی تو مالک کی طرف سے ہوتی ہے نا. غریب عزادار کا دل تو کرتا ہوگا کاش میں بھی کربلا جاؤں اور جا کے وہ جہاں دیکھوں جہاں 70 قدم کے فاصلے پہ غریب ذبح ہوتا ہے. 6 بہنیں سر پہ قرآن رکھ کے کہتی رہی ہو. میری دعا ہے اللہ آپ کو لے جائے کربلا. سادات کی قربانیاں دین پہ دیکھنا ہو نا، سادات کا خرچہ دین پہ دیکھنا ہو تو کربلا جاؤ. جب جاؤ نا کربلا، اور کربلا سے شام، اللہ کرے آزاد ہو شام اور آزادی ہو فردم شام جانے کی. جب کربلا سے شام جانے لگو، ہو سکے تو میرے بندے ہوئے ہاتھ یاد رکھنا، اس علاقے کا مقامی ڈرائیور لینا اور اس ڈرائیور سے کہنا کہ یار ہمیں اس راستے سے شام لے جا جس راستے سے رسول زادی. شاید میں سمجھا نہیں پا رہا. وہ ڈرائیور آپ کو بتائے گا یہ بھی غریب زہرا کی قبر ہے، یہاں بھی گلستان زہرا کی قریب دفن ہے. عزاداروں کربلا سے لے کر شام تک
औलाद बतूल की कब्रें बनी। कैसे कब्रें बनी? यकीनन अपने बच्चों के साथ सफ़र किया होगा। मैं ज़्यादा दूर की बात नहीं करता, आपको यहाँ झंग से फैसलाबाद, अगर मैं मिसाल समझा सकूँ, झंग से फैसलाबाद तक जाना हो ना, जितनी आरामदेह सवारी क्यों ना हो, दस्तूर सफ़र क्या है? हमेशा माएँ बच्चों को पकड़ के बैठती हैं। हो सकता है कोई जंप लगे, बच्चा गिर ना जाए। अज़ादारों मेरे सर पे कुरान रखो, करबला से लेकर शाम तक माओं ने बच्चों को नहीं पकड़ा हुआ, बच्चों ने माओं को पकड़ा। खुदा की चीखें कबूल फरमाए। इसलिए कि माओं के हाथ फंसे गर्दन बंधे हुए थे। जब तक बच्चों के हाथों में ताकत रहती, बच्चे माओं के दामन से लिपटे रहते, और जब बच्चों के हाथ थक जाते, बच्चों के हाथ छूट जाते, बच्चे रो के कहते अम्मा मैं गिर गया। माँ हसरत और यास की निगाह से देख कर कहती मेरे लाल खुदा हाफिज माँ मजबूर है। इसी बात का किबला के जुमले, इसी बात का गवाह है वो वाकया, वो नेज़ा जिस पर सरे हुसैन था, चलते चलते जमीन में गड़ गया। जब चलने से नहीं चला, शेमर कोड़ा लेकर सैयद सज्जाद के पास आया। कैदी तेरे बाबा का नेज़ा क्यों नहीं चलता? सैयद सज्जाद ने ऊंट की तरफ देखा, बीमार की चीख निकल गई, रोके का मलौन हमारी सवारी गिर गई। शिमर कहता है सज्जाद बच्चे तो पहले भी गिरते रहे हैं, पहले तो नेज़ा नहीं रुका। सैयद सज्जाद फरमाते मलौन पहले हमारे बच्चे थे, अब हमारी गैरत का मसला है। और हुसैन के सीने का तावीज़ सकीना गिर गई। सकीना का नाम आया। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने अपने आप को ऊंट से यूं गिराया जैसे अब्बास सीन से गिरे। डेरा गाजी खान में मुझे वो वक्त नहीं भूलता, खुदा की कसम। डेरा गाजी खान एक जलसे में मैंने ये जुमला पढ़ा, आज से 15-16 साल पहले की बात है, कि बीबी ने अपने आप को ऊंट से यूं गिराया जैसे अब्बास जीन से गिरे थे। एक सुफैदरी सैयदादा मातमी खड़ा हो गया, हाथ मांग के कहता है मौलाना बीबी का तकाबुल अब्बास से न करो, अब्बास अली का बेटा था, ज़ैनब अली की बेटी। अगला जुमला जो मातमी ने कहा कब्र की दीवारों तक न भूलेगा, कि मौलाना अब्बास का घोड़े से गिरना और है, ज़ैनब का ऊंट है। रात का वक्त बीबी ने तलाश करना शुरू किया, थोड़ी दूर गई बीबी, क्या देखा? एक काले किबला के जुमले, एक काले बुरके वाली बीबी है जिसने जनाबे सकीना को उठाया हुआ है, प्यार कर रही है। जनाबे ज़ैनब आगे बढ़ी, सकीना बेटा आओ, काफिला रुका हुआ है, बच्ची को लिया। फिर उस बीबी की तरफ देख कर कहा बीबी आपने हम पे बड़ा एहसान किया, हमारी यतीम बच्ची को उठाया, लेकिन हाय अफसोस ज़ैनब गरीब हो, मैं तुझे ऐसे एहसान का बदला नहीं दे सकती, लेकिन करीम की बेटी हूँ, एक वादा करती हूँ क़यामत का दिन होगा माँ बतूल से तेरी सिफारिश करवाऊंगी। और शियो बतूल का नाम आया, बीबी ने नकाब उलट दिया, रोके का बेटा ज़ैनब मुझे पहचान, अरे मैं तेरी माँ ज़हरा, जब से तूने मदीना छोड़ा मैंने जन्नतुल बकी, एक मिनट की ज़हमत, जब से तूने मदीना छोड़ा मैंने जन्नतुल बकी छोड़ दिया। ज़ैनब तू जहाँ जाएगी माँ तेरे साथ। और किबला का आखिरी जुमला सुन लीजिए, फरमाते यही वजह है कि शाम में सैयदादियों को जिंदान वो मिला जिसकी छत नहीं थी। खत्म होगी मेरी तकरीर, बस आखिरी जुमला कह रहा हूँ, न सैयदादियाँ दिन की गर्मी से महफूज, न रात की सर्दी से महफूज। एक दिन दरोगा सैयद सज्जाद से कहते कैदी जब मैं आध रात के टाइम जिंदान का दरवाजा बंद करने लगूं, आप जरा बीबियों को गिन लिया कीजिए, कोई बीबी जिंदान से बाहर न रह जाए। इमाम फरमाते दरोगा तो उन बीबियों की अजमत से वाकिफ नहीं है, ये इस्मत माफ बीबियाँ हैं, ये वो बीबियाँ हैं जो आध रात को नाना के रोजे पे जाया कर, जब तेरा दिल चाहे तू जिंदा। अगला जुमला सर रोने का नहीं मातम का है, तुम्हारे मजहब में मातम इबादत है। दरोगा कहता है नहीं, फिर भी इमाम फरमाते तू इतना इसरार क्यों करता है? दरोगा रो के कहते हैं कैदी जब मैं आध रात के टाइम जिंदान का दरवाजा बंद कर लेता हूँ, आध रात के बाद मैं देखता हूँ जिंदान से बाहर एक काले बुरके वाली बीबी होती है जो कभी हुसैन हुसैन करके रोती है, कभी ज़ैनब ज़ैनब करके बैर करती है। इमाम फरमाते दरोगा वो बीबी हम कैदियों में से नहीं, अरे वो तो मेरी माँ ज़हरा जो जिंदान से बाहर अपने बच्चों का माँ।
وقت شہنشاہ فضائل و وظائف عالی جناب مولانا سید حسین شیرازی صاحب، ان کے بعد نماز ظہر ہوگا اور اس کے فوراً بعد حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید اخلاق حسین شیرازی اور پروفیسر جناب عابد حسین خان صاحب خطاب فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔